تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے تجھے تیار نہیں ہوں گے. تو آخرت کو تھام لے, اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لے. سرخرو زندگی اور بامراد زندگی کا یہی تصور ہے, اور محبت رسول یہی سکھاتی ہے کہ اللہ رسول کے نام اپنے آپ کو لگا دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. ان عالی مرتبت علماء کرام سے جڑے رہیے, ان کی صحبت کو کبریت احمد سمجھیے, اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے نام لگا دیجئے. صالحیت کے ماحول میں زندگی گزاریے. بالخصوص میں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ جوانی کی زندگی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جوانی کٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام چلا گیا. تو آئیے اپنی جوانی کو راہ خدا میں گزار دیجئے. جوانوں, تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے. تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے. جوانی کے یہ حسین لمحے, کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے, تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو, آؤ نا پھر رب سے عشق کرو. تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو, رازی ہو, عطار ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. تو وہ لطف بھی, وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے, جو سرور وہاں رکھا گیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا, تو بیوی اٹھتی ہے, شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے, تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں, یہ کیوں محروم رہ جائے سعادت سے. تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے. سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی. خیر وہ چلا جاتا ہے, وضو کرتا ہے, لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو. تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے, اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. بیوی اٹھتی ہے, شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے, تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے. وہ اٹھتی ہے, وضو کرتی ہے, مصلی بچھا کے شوہر کے قریب, وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے. ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ, ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی. کبھی وہ سجدے میں, کبھی وہ قیام میں, کبھی وہ رکوع میں, کبھی وہ قومے میں, کبھی وہ جلسے میں, کبھی وہ تشہد میں. یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے. اپنی شان کے مطابق, اپنی قدرت کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں. اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں, وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. تو وہ لمحوں, ان لذتوں کو بھی چکھو, ان سرور, ان کیفیات سے بھی گزرو. پھر دیکھنا کہ زندگی کیسا نور بانٹتی ہے, اور اس چوکھٹ پہ سرور کتنا ہے, جھکنے میں, سر جھکانے میں لذت کتنی ہے. اللہ اکبر. تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے, جوس نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو, پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے. جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.